بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں رضوان گلزئی صاحب، سینئر رپورٹر ہیں اور آپ کے علم میں ہیں کہ تحریک انصاف کی جو بیٹ ہے، چاہے عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے یا اب عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں ہیں، لیکن تحریک انصاف کی بیٹ کو کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں خاص طور پر کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو خوفناک قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ تحریک انصاف کو سائیلنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز کے کیس میں جو ابھی بینچ بار بار بنایا جا رہا ہے، بار بار وہ بینچ جو ہے توڑا جا رہا ہے اور مریم نواز جو ہیں وہ پاسپورٹ جو ہے ان کی واپسی کے لیے درخواست ہے، لیکن آپ اعتماد کا عالم چیک کریں کہ پاسپورٹ ابھی واپس ہونے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی، لیکن جو نام ہے وہ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا عمرے پر جانے کے لیے۔ تو خان صاحب کے کیا پلانز ہیں، بنی گالا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو جانیں گے رضوان گلزئی صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ تھینک یو سو مچ ضمیر بھائی، ہمیشہ بڑا پلیئر ہے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا بڑا مزہ آتا ہے۔ ابھی بلکہ ویڈیو سے پہلے ہم جو باتیں کر رہے تھے بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ سر، آپ کی یہ نوازش ہے، جب بھی ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے تو آپ اپنی مصروفیت سے وقت نکالتے ہیں۔ موسٹ ویلکم ضمیر بھائی، بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج جو الیکشن کمیشن میں جس طریقے سے ہوا ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ کوئی الیکشن کمیشن ایسا تاثر سامنے آ رہا ہے کہ ایک آپ نے پلان ہے اور آپ نے ایک جماعت کو سائیڈ لائن کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کی بات سننے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پلان ہے اور چیزیں اس پلان کے مطابق ہو رہی ہیں، یہ بالکل 100% درست بات ہے۔ یہ چیزیں ہم نے تو دیکھا بڑا کلوزلی چیزوں کو، جب یہ نومبر دسمبر کے بعد، پھر جنوری کے بعد چیزیں ہونا تیز ہوئیں، پھر فروری اور مارچ میں تو پھر آپ کے سامنے ہی جو ہوا، یہ باقاعدہ ایک جو پلان تھا، گرینڈ پلان تھا، اس کے مطابق چیزیں ہوتی گئیں۔ پھر سارے آپ نے دیکھا ریاستی مشینری، سارے ریاستی ادارے وہ اسی پلان کو فالو کرتے کرتے ایونچولی عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو اس وقت ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کردار واقعی اب متنازع ہو گیا ہے۔ جس طرح سے ان کے فیصلے ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں، ون سائیڈڈ ہی وہ کھیل رہے ہیں۔ اور یہ تھا کہ الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو نائل قرار دے کر یا پارٹی کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد 9 تاریخ کو تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور 14 تاریخ کو جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جی 30 دن میں آپ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیں۔ تو عمران خان نے بھی اپنے جلسوں میں کہا، انہوں نے کہا یار یہ تو ایک دیوار سے لگانے کی کوشش ہے۔ تو پھر اور اس وقت جو سچویشن ہے کہ عدلیہ کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر بھی پریشر ہے، سپریم کورٹ کے اوپر بھی پریشر ہے۔ تو اب وہ پریشر کے سامنے کون کھڑا ہو، کس کے اندر اتنی جرت ہے، کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس پریشر کو برداشت کر سکے۔ لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ روز، پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک دلیرانہ فیصلہ دیا جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس بابر ستار نے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ نے اپنی آبزرویشن میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا صرف اتنا اختیار ہے کہ اگر ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ صرف فنڈز کو قبضے میں لے سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ کوئی پابندی نائلی وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو جو محسن اختر کیانی کا تھا کہ 30 دن میں، اس فیصلے کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا۔ اچھا، ایک چیز یہ، دوسرا یہ دیکھا ہم نے، اور پھر میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا، میں نے کہا جی لوگوں نے ویسے بڑی تنقید کی اس ساری سچویشن میں، جو سب سے زیادہ ڈسکریڈٹ ہوا ہے وہ ہماری عدلیہ ہے۔ لوگوں نے بڑا مایوسی کا اظہار کیا۔ آج کل آپ بہت زیادہ سخت ٹویٹس بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس میں ہمیں تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ ہم کرتے بھی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں اور بھی خوفناک چیزیں ہیں جو ہم لکھ سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ صحافی کو رپورٹنگ ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو پبلک میں نہیں لا سکتے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہم تو لوگوں کا ریئیکشن بتا رہے ہیں۔ آپ نے جلسوں میں جو عدلیہ کے خلاف جو لوگوں کا ریئیکشن تھا، سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کا ریئیکشن تھا، اور پھر دیکھا بھی ہم نے کہ عدالتیں ہماری اس ملک میں، آپ دیکھیں جی کہ کس طرح سے وہ جو سندھ میں آپ نے دیکھا وہ جو صحافی تھے ناظم جوکھیو، اس کا قاتل آیا باہر سے ووٹ لے کے عدالت، اس نے دبئی سے، پولیس نے اس کا نام چلان سے کاٹ دیا، وہ اس کو کون انصاف دلائے گا؟ کوئی عدالت نہیں بولی۔ اسی طرح سندھ آؤٹس میں ہم نے سامنے دیکھا کس طرح منڈی لگی انسانوں کی، عدالت نے وہ معاملہ یہ دیکھیں نا، سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، لیکن آج جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ آج دونوں جیل میں بھیج دیے گئے۔ یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ پلان کے مطابق یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ کوئی سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اچھی چیز جو اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ اس ویڈیو سے پہلے بھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے،
کہ جو مریم نواز کا 3 دفعہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ 4تھی دفعہ بھی بن گیا ہے، وہ جو پلان ہے وہ یہ دلانا ہے کہ ویسے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ شریف خاندان یہ پورے پاکستان میں جس کو اتنا اعتماد ہے کہ انہوں نے جو اپلیکیشن ہے، جو درخواست ہے، وہ سبمٹ بعد میں کی ہے، پہلے نام جو ہے اس میں ڈال دیا کہ بھائی مریم صاحبہ وہ جا رہی جائیں گی. آپ یہ بات آپ نے شریف خاندان کی ہمیشہ سے نا، ہم اپنے جو سینئر صحافی ہیں جو بڑے 30 35 سال جن کو کور کرتے ہو گئے، اور کچھ سیاستدان بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان از اے ڈارلنگ آف کورٹ. ہمیشہ سے عدالتوں سے جو سب سے زیادہ ریلیف ملا ہے وہ شریف خاندان کو ملا ہے. جہاں اور واقعی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھا، خاص طور پہ ہم تو پچھلے 8-10 سال ہو گئے جرنلزم میں، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ شریف خاندان کو عدالتوں سے بہت ریلیف ملتے رہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پبلک پریشر جو ہے نا وہ اس وقت اتنا ہے کہ 3 بینچ ٹوٹ چکے ہیں. ججز وہ جو بوجھ ہے نا، جس کو ہمارے ارشد شریف صاحب گند کا ٹوکرا کہتے ہیں، وہ گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں اس وقت پریشر لوگوں کا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار کس طرح سے نواز شریف کو پاسپورٹ بھی جاری ہو گیا ہے، مریم نواز کا نام، وہ باقی 100 لوگوں کا نام ECL سے نکل گیا ہے، وہ ایک جیل میں تھا سراج دورانی، وہ گورنر بن گیا ہے. شرجیل میمن جو ثابت شدہ اس کے اوپر ساری چیزیں ہو گئی ہیں، وہ صوبائی وزیر بن گیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کس طرح کے لوگ ضمانتوں کے اوپر جو لوگ تھے وہ آج وزیر بن گئے. شہباز شریف کا جو کیس تھا اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی تھی، وہ معاملہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو کے وہ ملک کا وزیر اعظم. تو لوگوں کو یہ چیز نظر آ رہی ہے، یہ جو پلان کرنے والے بھی ہیں نا ان کو بھی یہ چیز سوچنی ہوگی. دیکھیں یہ وقتی پلان تو جو اس وقت حاکم وقت ہوتا ہے نا، وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کے خلاف نہ کوئی بات کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے. صحیح بات ہے، یہ بالکل ٹھیک. لیکن تاریخ، ضمیر بھائی ایک چیز ہوتی ہے تاریخ پھر آپ کو کبھی معاف نہیں کرتی. اور یہ چیز ان لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ یار یہ تو اقتدار ہے، چلا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں بھٹو صاحب کو جو آج ساری دنیا کہہ رہی ہے ان کے عدالتی قتل ہوا، جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو آج لوگ کس طرح یاد کریں. تو عمران خان کا بھی یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کو ہم ایک عدالتی قتل تو نہیں، مطلب یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جس طرح سے رات 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں. میں رضوان صاحب جو عمران خان صاحب کا یہ آگے چل کر ایک پورا ٹاپک میں نے اس پہ آپ سے کرنا ہے، کیونکہ آپ اس کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں اور آپ آئی وٹنس ہیں بہت ساری چیزوں کے. لیکن یہاں پہ ایک چیز بتائیے گا مجھے کہ جو اب ساری صورتحال ہمیں سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے لوگوں کے نام نکالے جا رہے ہیں، جس طریقے سے اب باہر بھیجا جا رہا ہے، یہ جو ملک ہے اب یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب یہ معاملات جو ہیں یہ اناگی کی جانب جائیں گے؟ کیونکہ لوگ ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ کسی وزیر اعظم کے حق میں نکلی، ادروائز پاکستان کی تاریخ ایسی نہیں ہے. ایبسولوٹلی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اس میں تیار نہیں ہیں، اور جو فیصلہ ساز ہے نا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگوں کا ریئیکشن ہے وقتی. لوگ ہوتا ہے نا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے کہ یار عمران خان کو نکال دیا، ان کے حامی باہر نکل آئے، تو یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو لنگر آن کر دیں گے. لیکن سر یہ کم نہیں ہو رہا. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کا جلسوں میں جو رسپانس ہے وہ دیکھ لیں، لوگوں کا احتجاج کے اندر جو رسپانس ہے وہ دیکھ لیں، تو یہ وقت کے ساتھ کم نہیں ہوگا. پہلی چیز تو یہ. دوسرا آپ نے جو انارکی والی بات کی ہے، دیکھیں اس میں ایک جو کل فیصلہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اور پاکستان کے حالات کے لیے بہت اچھا ہے. اگر عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن سے فیصلہ آ جاتا تو پھر عوامی رد عمل بہت سخت ہونا تھا. لیکن ابھی یہ کہ ایک رکاوٹ تھی، جو ایک تلوار تھی عمران خان کے اوپر لٹک رہی تھی، وہ اب ہٹ گئی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کا ریئیکشن بھی اس طرح کا نہیں ہوگا. لیکن میں پہلے سے یہ بات کرتا آیا ہوں، جتنی بھی کوششیں کی گئیں، کسی نے پریس کانفرنس کی، کسی نے اعلامیے جاری کیے، لیکن مرض بڑھتا گیا جھوں دبا کے. کہ جس نے بھی اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی ہے، اس سے یہ اسپرنگ، اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا باؤنس بیک کرے گا. اور آپ لکھ کے لے لیں، آپ دیکھ لیں. ابھی میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ عمران خان بھی یہ سوچ رہے ہیں، ابھی فوری طور پہ وہ کوئی یہ جس طرح اسلام آباد مارچ ہے، کوئی بڑا مطلب کوئی جس میں کلیش ہو سکتا ہے، ابھی شاید وہ نہ جائیں. ابھی فی الحال وہ لوگوں کو موبلائز کریں گے. ابھی وہ آج پشاور گئے ہوئے ہیں، کل وہ لاہور جا رہے ہیں، فیصل آباد انہوں نے 9 تاریخ کو جلسہ کرنا ہے، پھر ملتان میں جلسہ کرنا ہے، بڑے بڑے جلسے کرنے ہیں. وہ جب پورے ملک میں لوگوں کو موبلائز کر جائیں گے، اس کے بعد وہ پھر اسلام آباد مارچ کے اعلان کریں گے. تو تب تک، اور یہ لوگ چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ڈیلی بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اس کے اندر یہ رائے یہ آ رہی ہے کہ اس وقت جو حکومت کے حالات ہیں نا، حکومت اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار رہی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں، ڈیلی کوئی نہ کوئی اسکینڈل بن ہی رہا ہے. کل یہ جو عمرے والا آیا، آپ نے دیکھا کہ پورا خاندان 74 لوگوں کا آ گیا. اچھا سوشل میڈیا کا پریشر دیکھیں، پہلے انہوں نے بوئنگ 777 کا طیارہ بک کروایا، پریشر آیا، وہ طیارہ واپس کر کے انہوں نے کہا جی 80 سیٹیں ہماری بک کر لیں. اس کے بعد
پھر جو وہ لسٹ آئی جس میں 74 لوگ تھے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف کے ساتھ صرف 13 لوگ جائیں گے. اچھا یہ بتائیں، کوئی خبر ہے یہ 80 لوگوں کی جو ٹکٹس بکس ہیں یہ کون پیمنٹ کر رہا ہے؟ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ ٹکٹس بک کروائی گئی ہیں. ہمارے ذرائع نے یہ بتایا پی آئی اے کے اندر جو ہمارے مستند ذرائع ہیں کہ یہ ٹکٹس وزارت خارجہ کی طرف سے بک کروائی گئی ہیں. تو اس کی پیمنٹ اوبیسلی جو بک کراتا ہے وہی دیتا ہے. لیکن جو نون لیگ کے ترجمان ہیں مریم اورنگزیب، تاریخ ہے، تاریخ کا یہ کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی. تاریخ ہمیشہ جو ہے، آج جو کہا جا رہا ہے کہ جی اپنے پیسوں پہ جا رہے ہیں، اپنی ٹکٹس خرید کے جا رہے ہیں، تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی. بالکل ایسا ہی ہے جی، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. اور اصل بات یہ ہے کہ اور یہ اپنے پیسوں پہ جانا بھی، دیکھیں چلیں اپنے پیسوں پہ جا رہے ہیں آپ، سرکاری پروٹوکول لگ رہا ہے، وہاں پہ سارے اکٹھے ہوں گے. اور سر میں کیا بات بتاؤں گا، کچھ چیزیں تو ہم ایسی، اب چونکہ اس میں پردہ نشینوں کے بھی نام ہوتے ہیں، تو کوئی سرکاری پیسے تو کوئی، ہاں کچھ لوگ ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو سرکاری خزانے پر بوجھ نہیں بنتے، لیکن وہ سرکاری پروٹوکول میں جائیں گے، ان کے پروٹوکول میں دروازے ان کے لیے کھلیں گے، وہ وہاں پہ ان کے سعودیوں کے مہمان ہوں گے. وہ چیز تو ہے اپنی جگہ نا، اصل تو سمبولک چیز ہوتی ہے. یہ اتنا فرق بھی نہیں پڑتا. لیکن آپ یہ کہ عوام کے پیسہ ہے، آپ اس کے محافظ ہیں، آپ اس کو بوئنگ 777 طیاروں میں اور اپنی فیملی کو اس میں نہیں لے جا سکتے. آپ کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، آپ بالکل خرچ کریں، آپ جائیں، لیکن آپ اپنے طریقے سے جائیں نا جی. آپ کو سرکاری وفد کے ساتھ جانے کا کیا وہ ہے؟ اپنے طور پہ بھی ساری دنیا جا رہی ہے عمرہ کرنے، کون کسی کو منع کر رہا ہے؟ آپ بھی جائیں، اللہ توفیق دے، سب جائیں. لیکن آپ یہ سرکاری وفد کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو آپ سرکاری پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، یہ حق کسی کو نہیں بنتا. عمران خان بھی جب 3 دفعہ وہ بھی عمرے پہ گئے، انہوں نے وہی جہاز استعمال کیے جو جہاز وہ استعمال کرتے آئے ہیں، اور اس میں اندر وہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ جاتی رہی ہیں، کابینہ کے کچھ لوگ ساتھ جاتے رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ چلو جی جہاز جا رہا ہے، سارے آ جاؤ بس. وہ اس میں ڈرائیور بھی، میڈز بھی، اور تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. دوسرا اس وقت دوسرا جو ہے نا، وہ اس وقت مہنگائی کی صورتحال آپ نے دیکھا. پیٹرولیم پرائسز اب ان کو بڑھانی پڑیں گی، مہنگائی بہت بڑھے گی. IMF کی شرائط بہت سخت ہیں، سبسڈیز آپ کو ختم کرنی پڑیں گی. تو یہ جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے، حکومت کرنا. نون لیگ کے اپنے لوگ، ان سے ہماری جو کلوز میٹنگ میں بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا ریلیف سعودی عرب سے یا چائنا سے پیسے نہ ملے تو 3-4 مہینے کے بعد مجبور ہو جائے گی حکومت کے الیکشنز میں جائے، کیونکہ ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا. تو الیکشنز الٹیمیٹلی ہونے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹ جو ہے نا وہ اکتوبر-نومبر کی ہے. اب اکتوبر-نومبر والا معاملہ مجھے لگتا ہے تب تک شاید معاملات چلے جائیں، لیکن الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ 2 نہیں تو 4 مہینے کے اندر اناؤنس ہو جائیں گے. تو تب تک اکتوبر-نومبر بھی گزر جائے گا، لیکن اس سال الیکشنز ہو جائیں گے. رضوان صاحب، میں اس ٹاپک کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو الگ ٹاپک کرنا ہے اس پہ الگ ویڈیو جو ہم وہ کرتے ہیں کہ جو خان صاحب کے حوالے سے ہے. جی بالکل. تو بالکل آپ صحیح بات کریں کہ جو چیزیں ہیں اتنی سادہ نہیں ہے جتنا ان کو آسان سمجھا جا رہا ہے. اور جو چیزیں اب آپ کو حکومت وقت کی جانب سے نظر آ رہی ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ چیز ہے کہ کیا عوام اس کو قبول کرے گی. عوام کو جو غصہ ہے، جو عوام کی جو تکلیف ہے، جس طریقے سے عوام کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. تو مجھے اور رضوان غلزائی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.